الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافع؟ یہ جو جاہلیت میں ابن جدعان نام کا شخص تھا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور مسکینوں، فقیروں، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، جاہلیت کے دور میں تھا، کفر کے زمانے میں، مگر اس میں یہ اچھا عمل تھا، اس کے اندر سخاوت تھی، لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا تھا، فقیروں کو کھانا کھلاتا تھا۔ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا یہ عمل اس کو آخرت میں کام دے گا، اس کو نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ عمل، یہ نیکی کے کام اس کو نفع نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی دن اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ تو میری غلطی آخرت میں معاف فرما دے، میرا گناہ معاف فرما دے۔ آپ سوچئے کہ ہم یہ جو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ گنہگار ہوں تو بخش دے، اس کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی کتنی عظمت ہے؟ ایک انسان نیکی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، مگر ایمان سے محروم ہے اور اپنے گناہ پر استغفار نہیں کر رہا ہے، کہہ دیا گیا اس کو یہ اعمال کافی ہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ میری غلطی گناہ معاف فرما۔ استغفار بڑی چیز ہے، استغفار کا مطلب ہے طلب مغفرت، اللہ سے مغفرت مانگنا، استغفار کا مطلب ہے۔ استغفار کے دنیا اور آخرت میں فائدے ہیں، کچھ میں نے عرض کیے تھے، آج 2-3 باتیں اور بتاتا ہوں۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پتہ چلا استغفار
اللہ کی رحمت ملنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی سے جب انسان معافی مانگتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کسی مصلحت سے قبول نہیں فرماتا۔ روایت اگرچہ کہ کمزور ہے مگر کتابوں میں آئی ہے، اور فضائل کے سلسلے میں ایسی روایتیں قابل قبول ہیں۔ مسائل میں وہ روایتیں قابل احتجاج نہیں، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یعنی ان سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ اور باب فضائل میں وہ روایتیں لے لی جاتی ہیں جو کمزور ہیں۔ ارشاد ہے کہ انسان مانگتا ہے، بندہ مانگتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا، پھر مانگتا ہے، پھر قبول نہیں کرتا، پھر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ بار بار اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھ کو شرم آ رہی ہے، اس کو دے دو۔ تو اللہ سے جب انسان مانگتا ہے، مغفرت کی طلب کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، صاف اشارہ نکل رہا ہے کہ مغفرت مانگو گے مغفرت تو ملے گی، ساتھ ہی رحمت بھی ملے گی۔ رحمت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی صفت رحمت بار بار بیان ہوئی ہے۔ اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ جب کلام پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، انسان کہتا ہے اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اللہ کی تعریف کے الفاظ آتے ہیں اور پھر رحمت بیان ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمت جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار ہے۔ رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ پرانے دور کے نبیوں میں سے کوئی نبی ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ دفن تھے، نئی نئی قبریں بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے نگاہ کی تو منکشف ہوا کہ ان نئی نئی قبروں میں جو لوگ دفن ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ آگے ان کو جانا تھا، وہ چلے گئے۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا۔ اب وہ قبریں پرانی ہو چکی تھی، شکستہ ہو چکی تھی، بوسیدہ، خراب۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب منکشف ہوا کہ عذاب قبر ہٹا لیا گیا۔ جن کو عذاب ہو رہا تھا اب عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، پہلے تو ان مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، آج عذاب نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، موت کے بعد عمل کی مہلت بھی نہیں، تو عذاب ہٹ گیا۔
اس وجہ سے ارشاد ہوا کہ یہ گنہگار لوگ تھے، اسی وجہ سے عذاب قبر ہوا، لیکن جب ان کی قبریں پرانی ہو گئی، تربتیں بوسیدہ ہو گئیں، کوئی آنے جانے والا نہ رہا، تو مجھ کو ان پر رحم آ گیا اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ شان رحمت دیکھو، قبریں پرانی ہو گئی، تربتیں بوسیدہ ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہ رہا، تو مالک گویا کہ کہہ رہا ہے کہ بندوں نے ساتھ چھوڑ دیا تمہارا، مگر میں خالق ہوں، میں ساتھ نہیں چھوڑوں۔ لوگوں نے تم کو بلا دیا، میں نہیں بلاؤں۔ اللہ کی شان رحمت ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ رحمت ملے گی استغفار کے راستے سے، اسی طرح کامیابی ملے گی استغفار کے راستے سے، توبہ کرنا، معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اس کا تذکرہ سورہ نور میں ہے۔ ارشاد ہوا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون وعد ترحمون۔ اس آیت میں جو پڑھ کر پہلے سنائے، اس آیت میں تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اے مومنوں، سب کے سب توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں بہتر زندگی اور آخرت میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی۔ ایک اور جگہ اشارہ ہے اس کا کہ دنیا کی زندگی بہتر کر دی جائے گی اگر استغفار کرو گے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ توبہ استغفار کرو، اللہ تم کو اچھی زندگی دے گا۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اچھی زندگی ملے گی، استغفار کرتے رہو۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں خوشگوار زندگی پالے اور آخرت میں معافی مل جائے، آخرت میں اللہ کے ہاں اس کی بنائی ہوئی جنت نصیب ہو جائے۔ پھر یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ استغفار بستیوں پر، قوموں پر آنے والے مشکل حالات کو، مصائب کو، عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کہیں مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کوئی وبا آ گئی ہے، کوئی بلا آ گئی ہے، لوگ کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبت کو، بلا کو، وبا کو دور فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اگر لوگ اللہ سے معافی مانگیں، ایسوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا، یعنی ان پر سے عذاب روک لے گا۔ یہ عذاب آ گیا اور اب وہ طلب مغفرت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
بلا وبا مصیبت پریشانی بیماری کو دور فرمائے گا۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ جو انسان اپنے دل کو گندا کر لے یا گناہ سے جسم آلودہ ہو جائے، پاک ہونے، صاف ہونے اور اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ استغفار ہے۔ الوابل الصیب امام ابن قیم کی کتاب ہے، بہترین کتاب۔ اس میں لکھا ہے، میں نے اپنے استاد، اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ تسبیح پڑھنا افضل ہے یا استغفار کرنا افضل ہے؟ اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا سنو، اگر کسی کا کپڑا گندا ہے، میلا کچیلا ہے، تو اس کے لیے پانی اور صابن کی ضرورت ہے، اور اگر کپڑا صاف ستھرا ہے تو اس کے لیے عطر، بخور اور گلاب کا عرق بہترین ہے، یعنی وہ خوشبو لگائے گا۔ اشارہ کیا کہ اگر کوئی آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے صاف ستھری، اس کے لیے تسبیح افضل ہے، اور جو ہم جیسے گنہگار ہوں ان کے لیے استغفار بہتر ہے۔ اگر جسم آلودہ ہیں، گنہگار ہیں اور دل میلا کچیلا ہے، استغفار کی ضرورت ہے کہ اس سے دل پاک ہوگا، گناہ کی جو نجاست ہے، آلودگی ہے، دور ہوگی۔ گناہ کی کثافت ذکر و استغفار کی لطافت سے دور ہوتی ہے۔ گناہ کی کثافت استغفار کی لطافت سے دور ہوگی، اور جس طرح پانی میلے کچیلے کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، استغفار میلے کچیلے دل کو صاف کر کے آئینہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے استغفار ضروری، اور بار بار اللہ سے استغفار کیا جائے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا، کیف انت فی دینک، اپنے دین میں تم کیسے ہو؟ اس نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا امزقہ بالمعاصی وارقعہ بالاستغفار۔ میرا حال تو یہ ہے کہ دین کے لباس کو میں گناہ کے ذریعے پھاڑ دیتا ہوں، پھر استغفار کے ذریعے پیوند لگاتا ہوں، یعنی گناہ ہو جاتے ہیں اور دین کا لباس پھٹ جاتا ہے، میرے دین کا لباس پھٹ جاتا ہے، استغفار سے پیوند لگاتا ہوں، سلتا ہوں، درست کر لیتا ہوں۔ یہ چیز ہے، آدمی چاہے کتنے ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر توبہ استغفار کرے گا گناہ معاف ہو جائے گا، میل کچیل دور ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کپڑا میلا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پر دھول ہو جائے اور میل کچیل جم جائے تو دھوبی اس کو پٹک پٹک کر دھلتا ہے، اور اس کے پاس ایک لکڑی بھی ہوتی ہے، وہ اس سے اس کی مرمت کرتا ہے، کپڑے کو مارتا ہے، سب میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل چاہے جتنا میلا ہو، استغفار کرتے رہیں گے تو دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کپڑا بہت میلا ہو جائے گا۔ میں کشمیر گیا ہوا تھا، وہاں ایک بڑے عالم ملے، سیرت کا جلسہ تھا، میں تقریر کر رہا تھا، بہت لوگ تھے، سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پوری تقریر میں روتے رہے۔
پوری تقریر میں آنسو ان کے بہتے رہے۔ بعد میں نے سمجھا کوئی عام آدمی ہے، لیکن لوگوں نے بتایا یہ اس پورے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، بوڑھے شخص تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے اور دین کی دعوت، خدمت، لوگوں کی اصلاح و تربیت میں مشغول تھے۔ اس وقت بھی کافی عمر تھی مگر صحت مند، تندرست ماشاءاللہ۔ بعد میں ملاقات ہوئی، بڑی محبت کا اظہار کیا، بلکہ اگلے دن صبح ناشتے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، پہاڑ پر میرا قیام تھا اور اوپر پہاڑ پر کہیں ناشتے کی دعوت تھی، اب وہ ادھر اور اوپر لے کر جا رہے ہیں اور پہاڑ پر چڑھا رہے ہیں۔ اب وہ آدمی 75 سال سے زیادہ عمر تھی، وہ ایسے جیسے ہرن چھلانگے لگاتا ہے ویسے وہ چڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ، میں تو ٹھہر ٹھہر کے سنبھل کے جا رہا ہوں۔ وہ کئی دفعہ جب آگے بڑھ گئے تو پلٹ کے انہوں نے دیکھا، پھر ٹھہر گئے، رک گئے، پھر جب پہنچا پھر آگے بڑھے۔ ایک دفعہ جب وہ اور آگے نکل گئے اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کے بیچارے اتنے معمر تھے، بڑے عالم تھے مگر احترام دیکھیے، کہنے لگے حضرت آپ مہاراشٹر واپس جائیں گے، کہیں گے میں پہاڑ پہ چڑھ کے آیا ہوں، حالانکہ یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ چٹان ہے، پہاڑ تو بھی آپ نے دیکھا ہے، پہاڑ آپ نے دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بڑے مزاحیہ بھی تھے۔ رات کو ہم لوگ بیٹھے، بہت سخت سردی تھی اور انگیٹھی جلائی گئی، اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ان کے بارے میں مجھ کو بتایا کہ بہت چائے پیتے ہیں۔ میں نے ان کو چھیڑا، میں نے کہا ماننا معلوم ہوا بہت چائے پیتے ہیں۔ کہنے کہ جی حضرت ہٹائیے، کس نے آپ سے غیبت کر دی، میں اب کہاں، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کہاں چائے پی جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی دن بھر میں کتنی پیالیاں پی لیتے ہوں گے؟ کہنے لگے کوئی یہی 40-45 پی لیتا ہوں، اب بڑھاپا آ گیا، اب نہیں پی پاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 40-45 کو کہہ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور بڑی دلچسپ مجلس تھی، یاد ہے اور یاد رہے گی، اور دیر تک رات ہم لوگ بیٹھے، دنیا جہان کی بات ہوئی۔ میں نے ان سے ان کے حالات پوچھے، بتایا بکریاں چراتا تھا، جوانی کی عمر آ گئی تھی، پڑھا ہوا نہیں تھا، اور یہاں جنگلوں میں بکری چراتا تھا۔ اللہ کی تقدیر دیکھو، خدا جس کو نوازنا چاہے، کہتے ہیں ایک دم سے دل میں جذبہ غالب ہوا کہ علم حاصل کروں گا، بکریاں سب چھوڑ کے چلا گیا، پڑھتا رہا، پھر دارالعلوم دیوبند گیا، عمر کافی ہو گئی تھی لیکن شوق تھا، اس عمر میں جا کر دیوبند میں داخلہ لیا اور تکمیل کی، اور پھر اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ کہنے لگے کہ وہ بیچارے خوب تبلیغ کا بھی کام کرتے تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ نکلا دعوت و تبلیغ کے لیے تو 45 دن تک ایک ہی کپڑا کرتا پہنے رہا، 45 دن تک یہی سنانا تھا، اصل جو سنانا تھا وہ یہ بات تھی، 45 دن تک ایک کپڑا پہنا رہا اور سفر کرتا ہوا بالآخر دیوبند پہنچا۔ تو وہاں سوچا کہ کپڑا دھلوا لو، دھوبی کو جا کر کہا کپڑا یہ دھل دو گے، اس نے کہا ابھی چاہیے یا بعد میں؟ انہوں نے کہا کہ بعد میں دینا، اگر ابھی فوری دھلواؤ گے تو 5 روپے، بعد میں لے جاؤ گے تو 2.5 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا بعد میں لے جاؤں گا دھل دو۔ اب یہ گئے، 2-4 دن کے بعد 5 روپے دیے، اس نے کپڑا دیا، اب واپس نہیں کر رہا ہے پیسہ، 2.5 روپے واپس کرنے تھے، اس نے واپس نہیں کیا۔ تو کہتے کہ میں نے اس کو گھور کے دیکھا، ویسی صحت مند تندرست اونچے ہٹے کٹے آدمی، کہا میں نے گھور کے دیکھا، تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 2.5 روپے واپس کیوں نہیں دے رہے؟
اس نے کہا مولوی صاحب سیدھے سے چلے جاؤ، سیدھے سے چلے جاؤ، اس لیے کہ جب تم نے کپڑا دیا میں نے یہ سمجھا کہ خاکی رنگ کا کپڑا ہے، جب اس کو دھلنا شروع کیا تو دل کے اندر سے وہ سفید کپڑا نکلا۔ اتنی محنت کی ہے میں نے، 2.5 روپے 4 روپے بس 2.5 روپے لے لو، نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ خاکی رنگ کا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں زندہ ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جہاں پہ وہ خیر عافیت سے ہو اور پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ مغفرت فرمائے۔ تو انسان کا دل چاہے جتنا بھی میلا ہو، جس طرح سخت میلے کپڑے کو انسان دھل کے صاف کر لیتا ہے، دھوبی صاف کر دیتا ہے، اسی طرح استغفار دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اب 2 باتیں اور بتا دیتا ہوں اور اس پر مکمل کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ کب استغفار کیا جائے، اجازت تو ہے ہر وقت آدمی استغفار کرے، لیکن چند خصوصی اوقات ہیں جن میں استغفار کی بات آئی، جیسے فرض نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کے بعد۔ اسی طرح رات کے آخری پہر استغفار کیا جائے، ارشاد ہے والمستغفرین بالاسحار، وقت سحر استغفار کرتے ہیں اچھے اللہ کے بندے۔ ایک دوسری جگہ الفاظ کا فرق ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ ذاریات، وہاں ہے 26ویں پارے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ ذاریات۔ وقت سحر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے، جب مجلس میں بیٹھیں بات چیت ہو اور مجلس مکمل ہو اس وقت استغفار کریں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، روایت میں ہے۔ محدثین نے لکھا اگر مجلس ایسی ہے جس میں بہتر باتیں ہوئی ہیں تو یہ دعا استغفار اس کے لیے مہر کی طرح ہے، اور اگر کچھ غلطی مجلس میں ہو گئی تو کفارہ ہے۔ دونوں باتیں، اگر مجلس میں باتیں بھری ہوئی ہے اور ختم مجلس پر دعا پڑھی گئی تو یہ اس کے لیے مہر ہے، اور اگر کچھ غلطی ہو گئی کفارہ ہے۔ روایتوں میں اس کو کفارۃ المجلسی کے عنوان سے لکھا گیا ہے، استغفار ہو۔ ویسے بھی کہیں بیٹھے بات چیت بھی ہو رہی ہے، درمیان میں استغفار بھی پڑھتے رہیں، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بات ہو رہی ہے، درمیان میں فرماتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب، کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں درمیان میں پھر کہا، کسی کی بات سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب۔ زیادہ تر الفاظ یہی آئے ہیں، یہ جو ہے کہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہی الفاظ زیادہ آئے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ زبان پر جاری ہو جانا چاہیے کلمہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کے علاوہ جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ کن الفاظ میں معافی مانگیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا سید الاستغفار یاد کریں، سید الاستغفار بہت بڑی چیز ہے، حضور نے سکھایا ہے، اور سید الاستغفار کہا ہے اس کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار۔ حضرت نے فرمایا جو صبح پڑھے گا یقین کے ساتھ
اگر شام تک موت آ گئی اہل جنت میں شمار ہوگا. اگر شام کو پڑھے گا یقین کے ساتھ صبح سے پہلے وفات ہو گئی اہل جنت میں شمار ہوگا. ایک دفعہ پڑھنے پر یہ فضیلت ہے. ذرا سوچو کتنی بڑی دولت ہے. اور ہماری غفلت دیکھو کہ پڑھتے نہیں، یاد نہیں کرتے. ایک دفعہ پڑھنے پر یہ فضیلت ہے کہ اگر صبح پڑھا شام سے پہلے موت آ گئی، حضرت کہہ رہے ہیں اہل جنت میں شمار ہے. اور شام کو پڑھا صبح سے پہلے وفات ہوئی اہل جنت میں شمار ہے. ہر دن فجر اور مغرب بعد ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طرح فرمایا جو کہے گا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف. جو شخص ان الفاظ میں استغفار کرے گا جو ابھی میں نے پڑھ کر سنا ہے، ارشاد ہے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ، وہ بھی معاف ہو جائے. یہ ایسے الفاظ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. جنگ سے پیٹ پھیر کر بھی بھاگ گیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہے، معاف ہو جائے گا اگر دل سے یہ پڑھے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور جو مشہور صیغہ ہے استغفار کا وہ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تینوں. چوتھا وہ ہے جو ابھی حضرت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر مجلس میں وہ ذکر کیا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب. چوتھا یہ آسان عام لوگوں کے لیے تین بتاتا ہوں، عام لوگوں کے لیے نہیں اتنا یاد کر پا رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی اور آسانی، دین آسان ہے اور آسانی ہے. اگر آپ صرف اتنا کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، چل جائے. اگر آپ کہیں اللہم اغفر لی، حدیث میں آیا ہے اللہم اغفر لی، اتنا بس اللہ مجھ کو معاف کر دے، یہ بھی استغفار ہے، چل جائے. اگر آپ اس سے بھی آسان یاد کرنا چاہیں تو ایک لفظ ہے بس غفرانکا. غفرانکا یہ یاد کرنا، غفرانکا اللہ معاف کر، غفرانکا بس اتنا، یہ بھی استغفار ہے. غفرانکا یہ بھی استغفار ہے. یہ 7 ہو گئے، کل 7 عدد بتائیں آپ. اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ یا غفرانکا، یہ 3، اور سید الاستغفار اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. کل 7 صیغے بتائے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیابی دے. ختم خواجگاہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 رب إني مغلوب فانتصر 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 يا الله يا نور يا حق يا مبين 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك
الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 سلام قولا من رب رحيم 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 إن رحمة الله قريب من المحسنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك ईसाल सवाब करते कहें अल्लाह ताला हमने जो पढ़ा है इसका सवाब हमारे पीर मुर्शिद को और ख़त्म ख़ारिजगाह के पर्चे में जिन बुज़ुर्गों का नाम है उनको इसका सवाब पहुँचे और उनका फैज़ उनकी बरकत हमें नसीब हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल्लुहु
علانيته وسره. أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اے اللہ اپنے کرم سے تو ہم سب کو معافی عطا فرما، مغفرت فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما. اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. اے اللہ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، راحت عطا فرما، رحمت عطا فرما. اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے، گناہوں کی وجہ سے نام اعمال بھی کالے ہو چکے. اللہ 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 تو بھی ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ حالات بتا رہے ہیں، اللہ حالات بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے. اسی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے، کچلا اور دبایا جا رہا ہے. تیری نگاہ رحمت پھر گئی تو لوگوں نے ہمیں ٹھوکروں میں رکھ لیا ہے. اللہ پوری امت پریشان حال ہے، مضطرب اور بے چین ہے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ استغفار پر تو نے بڑے فائدے رکھے ہیں، دین کے بھی دنیا کے بھی. اللہ اپنے کرم سے ہمارے معافی مانگنے کی برکت سے وہ سارے فائدے ہمیں عطا فرما. ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں رحمت عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں روزی کی کشادگی عطا فرما، مال و اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اللہ قحط سے، بھوکمری سے، عذاب سے، وبا سے، بلا سے حفاظت فرما. اللہ ہماری سیئات کے لیے استغفار کو کفارہ بنا، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے قصوروں کو تائیوں کے نام اعمال سے مٹا دیے جانے کا سبب بنا. اللہ اپنے کرم سے تو ہمارے استغفار کو قبول فرما. اللہ توبہ کی حقیقت عطا فرما، استغفار کی حقیقت عطا فرما. اللہ استغفار کی حقیقت عطا فرما. دل سے معافی مانگنے والا بنا، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، گزشتہ کو معاف فرما، آئندہ اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما، ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما. اللہ ہماری ہر دشواری کو دور فرما. اللہ ہمیں راحت عافیت عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. ہماری جو بھی الجھن ہے دور فرما. اللہ گناہ کی طرف رغبت کو دور فرما، معصیت کی طرف جھکاؤ کو دور فرما. برے خیالات سے بچا لے، برے وساوس سے بچا لے. اللہ برے جذبات سے بچا لے، برے ارادوں سے بچا لے. اللہ ہمیں خیال کی پاکیزگی عطا فرما، عمل کی پاکیزگی عطا فرما، دل کی پاکیزگی عطا فرما، نگاہ کی پاکیزگی عطا فرما، زبان کی سچائی عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما، طاعت کرنے والا بدن عطا فرما، تیرے آگے جھکنے والی پیشانی عطا فرما، تیری یاد میں ڈوبی رہنے والی زبان عطا فرما. اللہ تیری طرف متوجہ رہنے والا دل عطا فرما. ہمارے رگ و ریشے میں تیرے ذکر کا اور تیرے نام لینے کا جذبہ پیوست فرما. اللہ ہمارے جسم کے روئیں روئیں کو ذاکر بنا. اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا. اللہ خشیت والا بنا، روحانیت والا بنا، نورانیت والا بنا. اللہ ہمیں اپنی رحمتیں نصیب فرما، برکتیں عطا فرما. اللہ نعمتیں عطا فرما، اللہ کشادگی عطا فرما.
اللہ ہر چیز میں کشادگی دے، ذہن و فکر میں کشادگی عطا فرما، روزی میں کشادگی عطا فرما، علم میں کشادگی عطا فرما، ہمارے علم کو بڑھا دے، ہمارے علم کو بڑھا دے، ہمارے علم کو بڑھا دے، نفع بخش علم عطا فرما۔ اللہ بے فائدہ علم سے حفاظت فرما، بے فائدہ علم سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہ ایسا علم عطا فرما جو تیرے آگے جھکا دے، ایسا علم عطا فرما جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلا دے، ایسا علم عطا فرما جو تجھ سے قریب کر دے، ایسا علم عطا فرما جو ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کرا سکے۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں کامل درجے کے اخلاص عطا فرما۔ اللہ افطار کے وقت کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اپنے کرم سے تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول فرما لے، ہمارے گھروں میں عافیت نصیب فرما دے، ہمارے بچوں بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں روشن مستقبل عطا فرما۔ اللہ ان کو عافیت عطا فرما، سہولت عطا فرما۔ اے کریم ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم فرما، یقین پر قائم فرما۔ اللہ ہر بری بات سے بچنا نصیب فرما، ہر برے عمل سے انہیں ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ذریت طیبہ عطا فرما، جب وقت خاتمہ آئے کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما، تیرے نام پر موت دے، تیرے پاک رسول کے کلمے پر موت دے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی حالت میں وفات عطا فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی مصیبت سے حفاظت فرما۔ اے کریم اے رحیم ہمیں نعمت کے زوال سے محفوظ فرما۔ اللہ اچانک آنے والی پریشانی سے حفاظت فرما۔ اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، صحت عافیت قوت تندرستی عطا فرما، ایک ایک گناہ سے نفرت عطا فرما، طاعت کا ذوق عطا فرما، دعا مانگنے کی لذت عطا فرما، تیری بارگاہ میں قرب عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ